بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ خبریں بہت ہیں اور سب کی سب خبریں ہیں، میں بہت سی خبریں چھوڑ دی، اس کے باوجود بہت خبریں ہیں، بہت زیادہ تبصرے کی گنجائش نہیں ہے، کچھ نتائج ماشاءاللہ آپ خود بھی نکال سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو وہ جہاز والا معاملہ جو ہے پنجاب حکومت کے گلے میں اٹک گیا ہے، اور محترمہ مریم اورنگزیب نے اب دھمکی دی ہے اخبار نویسوں کو پر مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ بھائی سادہ سی ایک بات ہے، جہاز آپ نے خریدا اور یہ کہا کہ یہ ایئر لائن کے لیے خریدا گیا، اس وقت اگر یہ کہا جاتا کہ پنجاب میں کہ وزیر اعلیٰ پہ بہت بوجھ ہے کام کا، انہیں جدید جہاز کی ضرورت ہے، یہ جہاز خرید لے گیا، شاید پھر بھی نکتہ چینی ہوتی، نکتہ چینی ظاہر ہے، مگر یہ تماشا نہ بنتا۔ اور یہ اب یہ سوال دہرایا جاتا رہے گا کہ جہاز کیوں گیا ہے۔ آپ کہہ دیتے جہاز اسی دن صاف اعلان ہی کر دیتے، بتا ہی دیتے، چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ اور مرمت کے لیے گیا ہے، اس کی ضرورت تھی، اپنی مینٹیننس وہیں سے ہوتی ہے جہاں سے جہاز خریدا جاتا ہے پہلی بار۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پائلٹ غیر ملکی کیوں رکھے گئے، اس کی وضاحت کی جاتی، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ فرض کیجئے، یہ مشکل ہے کہ آپ روک سکیں، سب پاکستانیوں کو روک دیں تو سمندر پار جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا ان کی بات زیادہ سنی جائے، اسی لیے ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے، یہاں پابندیاں لگائی ہیں، اس کے نتیجے میں ان کا امپیکٹ بڑھ گیا، اور یہ فطری ہوتا ہے، ظاہر ہے اس طرح کے معاملات میں اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک تو یہ جہاز کا معاملہ اٹکا رہے گا، اس میں شکوک و شبہات باقی رہیں گے بالکل۔ دیکھیے جناب ابو بکر صدیق کے ایک انگوٹھی پہنتے تھے، عرب انگوٹھی پہنتے تھے، اس کو مہر کے طور پہ استعمال کرتے تھے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنتے تھے، اس پہ آپ کا ایک فرمان آپ نے لکھا ہوا تھا، کھدوایا ہوا تھا انگوٹھی پہ، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے، ہلاک سے مراد یہ۔ عمران خان صاحب سے رابطہ جاری ہے اور ان کی وہی پوزیشن ہے، دباؤ بڑھ رہا ہے اور وقت آ رہا ہے کہ عمران خان سے صلح کرنی پڑے گی۔ ایران سے کون بات کرے گا، ان کی کون سنتا ہے؟ افغانستان سے کون بات کرے گا، ان کی کون سنتا ہے؟ اور باہر سے بھی اب یہ اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ بھائی اس معاملے کو نمٹاؤ۔ افغانستان کا معاملہ تو بہت پیچیدہ ہو گیا، میں آگے جا کے اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ وہ تو اسرائیل، امریکہ، انڈیا کا گٹھ جوڑ ہے۔ افغانستان میں بھی ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی، پاکستان کے خلاف بھی، پاکستان ایران اور سعودی عرب کی جنگ کرانے کے لیے بھی، اور مڈل ایسٹ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے، گریٹر اسرائیل کے لیے، اکھنڈ بھارت کے لیے، اور افغانی پرلے درجے کے احمق ہوں گے اگر وہ استعمال ہوں گے، اس میں موساد کے لوگ وہاں اس کی تصدیق ہوگی کہ پہنچے ہوئے، اور ہم بھی پرلے درجے کے احمق ہوں گے اگر یہ کہتے رہیں کہ یہ کھلی جنگ ہے۔ کوئی نہ کوئی نتیجہ تو اس کا کوئی مثالیت کرنی ہوگی۔ ظاہر ہے وہ بہت مشکل ہے، لیکن چینی اور ترک اس میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور چینی بہت بہتر پوزیشن میں ہے، ترک بھی بہتر پوزیشن میں ہے، اور نیک دلی سے کوشش کی جائے گی، ریجیڈیٹی کا اور انا پرستی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ افغانستان میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان تو کوئی اسلامی ملک ہی نہیں ہے، عجیب و غریب لوگ ہیں بھائی۔ افغانستان میں سارے پارسا بستے ہیں، ہم نے افغانستان دیکھا نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے وہاں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اور طالبان کے آنے کے سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے، اب بھی وہاں کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ ایک یہاں پاکستانی طالبان ایک بچی کو اٹھا کے لے گئے کہ وہ مرد کا بہروب بھر کے تو اپنا نوکری کیوں کر رہی تھی، 14 سال کی بچی ہے، مرد کا بہروب بنا ہوا ہے، اس میں گناہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں تو اس کی مجبوری تھی، اور اس کو مار پیٹ کی گئی۔ جناب وہ عمران خان صاحب کی پوزیشن یہی ہے کہ وہ بالکل ریلیکسڈ ہیں، اور لگتا ہے بات چیت ہو رہی ہے، اگرچہ وہ اب بے چین ہو رہے ہیں سہیل آفریدی اور اکبر صاحب کہ بھائی دباؤ ڈالا جائے اس کے لیے، لیکن عمران خان ریلیکس ہیں، اور محترمہ حلیمہ خان کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں وہ خاموش کیوں ہیں، کیا کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ اب پتہ نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، نہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں یا صرف ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی حل نہیں ہے، استحکام ہو نہیں سکتا۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف وہ نہیں، اس کو ہمارے ایک دوست نے لکھا ہے وہ اکنامک جینیس ہیں، وہ جینیس وہ کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں اکانومی ہوتی کیا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے آج تک،
وہ اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں، ملک کی معیشت نہیں چلا سکتے۔ یہ 20-25 ارب روپے جو جہازوں پہ خرچ کیے گئے، یہ جہاز نہ خریدے جاتے، آئی ٹی پہ انویسٹمنٹ ہوتی، ایک سال میں پاکستان کی آمدن 6 مہینے کے کورس کرائے جاتے لاکھوں آدمیوں کو، $1 بلین بڑھ سکتی تھی۔ اور $1 بلین کتنے ہوتے ہیں؟ جس سے یہ جہازوں کا کیا فائدہ ہے؟ ان سے کون سا کام سہولت ہے؟ جو بغیر ملک کے دورے کیے ان سے حاصل کیا ہوا؟ گورنر ٹسوری صاحب بھاگ گئے ہیں، ہاں جی، اور ظاہر ہے 3.5 سال ہو گئے تھے اور وہ شکایات میں ان کے بارے میں بہت تھیں، لیکن ایک محمل آدمی کو لگا دیا گیا ہے۔ بشیر میمن صاحب کا نام بھی زیر غور رہا، لیکن اس میں 2 مسئلے تھے۔ ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی انہیں گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، زرداری صاحب سخت ان کے خلاف ہیں، احکامات وہ مانتے نہیں اگر کوئی درست نہ ہو۔ انہوں نے عمران خان کے بعد احکامات ماننے سے انکار کر دیا، جب وہ ایف آئی اے کے سربراہ تھے، آئی جی بھی رہے آزاد کشمیر کے، اور جب وہ آئی جی تھے تو مثالی الیکشن انہوں نے کرائے، اور وہ جب انہوں نے عمران خان کے احکامات ماننے سے انکار کیا تو وہ معتوب ہو گئے، ان کی فیکٹری بند ہو گئی، دکانداروں نے ان کو، پنجاب میں ان کا وہ آئل مل تھی، ان کی وراثتی جائیداد ہے، اور یہ بناسپتی گھی اور آئل، وہ دکانداروں نے پیسے روک لیے، 40-50 کروڑ کا نقصان ہوا، اور بہت مشکل سے گزرے، ان کے اہلیہ کو دورہ پڑا، وہ اب بھی ان کی حالت پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ ویسے وہ سازگار نہیں تھے، وہ گورنر ہوتے تو کسی کو مسئلہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے کہ جناب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ مناسب تو نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ صاحب جو لگائے گئے ہیں ان کو تو اشارہ کیا جائے گا اور ان کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ ایک یہ مسئلہ تھا کہ گورنر جو ہے وزیر اعلیٰ چونکہ سندھی ہوگا تو گورنر اردو اسپیکنگ ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے بھی ان کا انتخاب کیا گیا۔ ایران نے جناب اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے تل ابیب میں، جس میں بڑے بڑے پیمانے پر تباہی پھیل گئی ہے۔ ایران نے تل ابیب کے شہریوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں، اور متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کے نتیجے میں ہونے والا نقصان جو ہے وہ $22 بلین ہو چکا ہے، $22 بلین۔ بہت سی کمپنیاں فرار ہو گئی ہیں، بہت سے بینکوں نے اپنے دفاتر بند کر دیے ہیں، سیاحت کا خاتمہ ہو گیا، دبئی ایئرپورٹ پر پروازیں بند کرنے سے فی منٹ 27 کروڑ روپے فی منٹ کا نقصان ہو رہا ہے۔ قطر، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے مسلسل اصرار کے بعد یہ دوسری خبر ہے، ٹرمپ نے جنگ بند کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے فرانس، جرمنی، چین، جاپان، کئی ملکوں سے درخواست کی ہے کہ ابنائے ہرمز کھولنے میں ان کی مدد کی جائے۔ جرمنی نے تو صاف انکار کر دیا ہے، اور وہ کہا ہے انہوں نے، جرمنوں نے، کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ امریکی لیڈر جو ہیں وہ ایران پر حملے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا یہ اصرار بڑھتا جا رہا ہے، اور اب یہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ تمام مسلمانوں کو امریکہ سے نکال دیا جائے، بہت بیانات آ رہے ہیں، اور کمانڈروں کو بھی یہ کہا گیا کہ ایک مقدس مذہبی جنگ ہے۔ افغانستان میں موساد کے ایجنٹوں کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے، اور یہ بھی کہ بھارت، امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں ایک منصوبے کے تحت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہیں، سعودی عرب اور ایران کا تصادم چاہتی ہیں، اور یہ گریٹر اسرائیل کے لیے اور اکھنڈ بھارت کے لیے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے ان میں۔ جو لوگ یہ لکھ رہے ہیں اخبار میں، خدا ان پر رحم کرے کہ پاکستان کی سفارت کاری بڑی کامیاب رہی ہے، اور بھائی پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سعودی عرب کے معاملے میں، ایران کے معاملے میں جو کیا وہ تو بالکل ٹھیک کیا، یہی کرنا چاہیے، زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ دو مسلمان ملک اگر ان کے درمیان اگر تلخی بہت بڑھ جاتی ہے اور کاروائی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ایران کے موقف پہ غور کریں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ری فیولنگ ہوتی تھی سعودی عرب میں، وہ یہ کہتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ وہ باہم بیٹھ کے بات کریں، جب وہ موجود ہوں، تیسرا فریق بھی کوئی موجود ہو سکتا ہے، پاکستان موجود ہو سکتا ہے، کوئی بھی جس پہ ان کو اطمینان ہو، جیسے دوحہ میں مذاکرات ہوئے تھے، تو غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ ایرانی جو ہیں بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مڈل ایسٹ سے نکلنا ہوگا، بعد میں اس پہ آتا ہوں۔ چین اور ترکی بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں کے مسائلیت کے لیے کوشش ہیں،
ممتاز امریکی تجزیہ کار جو ماہر معیشت بھی ہیں اور بین الاقوامی امور کے مسلمہ ماہر بھی ہیں، جیفری سس نے کہا ہے اسرائیلی حکمت عملی یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر شہریوں بالخصوص عورتوں اور بچوں کو قتل کیا جائے۔ ایران اور لبنان دونوں میں یہی ہو رہا ہے، صرف گریٹر اسرائیل ہی کا نہیں بلکہ ایران پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا منصوبہ ہے۔ سیستان اور پاکستانی بلوچستان پر مشتمل ایک نیا ملک اسرائیلی بنانا چاہتے ہیں۔ اور ایک اور خبر یہ ہے جو بجائے خود بہم ہے کہ بیشتر مبصرین کے خیال میں نیتن یاہو کی موت واقع ہو چکی ہے، یا وہ ایسی حالت میں ہیں کہ منظر عام پر نہیں آ سکتے، زیادہ زخمی ہو سکتے ہیں، جو بھی وجہ ہے۔ کل بڑے طنزیہ پیغامات لوگوں نے مجھے دیے کہ آپ نے تو چیک ہی نہیں کیا، چیک کیا تھا بھائی، یوں ہی نہیں چیک کیا، ساری عمر اخبار میں سے کیا، غلطی کا تو احتمال رہتا ہے، ہو سکتی ہے غلطی۔ یہ بہت ہی ذمہ دار آدمی نے مجھے بتایا تھا۔ بحرین میں جو ہے وہ 5واں بیڑا تو تباہ کر دیا امریکہ کا، اور اس کے ولی عہد ملک سے فرار ہو گئے اور حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک اور خبر، بہت اتنی اہم خبر یہ ہے، لبنان میں ایک شدید جھڑپ کے بعد اسرائیلی فوجی پسپا ہو گئے، ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا، پسپا ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی لاشیں بھی چھوڑ گئے۔ ایرانی لیڈر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایپسٹین گروہ کے باقی ماندہ ارکان، باقی ماندہ سے ان کی مراد یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ نتنیاہو زندہ ہیں یا نہیں ہے، 9/11 جیسی ایک اور سازش کر رہے ہیں تاکہ ایران پر اس کی ذمہ داری ڈالی جا سکے۔ اور ایک چینی نے، میں آگے اس کے جا کے ذکر کرتا ہوں، اس نے کہا ہے، چینی پروفیسر نے، مڈل ایسٹ کے ایکسپرٹ ہیں، کہ مسجد اقصیٰ کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے تو کہا تباہ کریں گے، وہ خیر کوشش ہی کر سکتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے ہر کوشش کامیاب ہو، اور تاکہ سعودی عرب اور ایران کو، اور عربوں کو اور ایران کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جائے۔ پاکستان اور بعض دوسرے ممالک، میں نے عرض کیا کہ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں۔ جارج گیلوے کو آپ جانتے ہیں، ون آف دا فیو پولیٹیشینس آن دس پلانٹ جو سچ بولتے ہیں اور اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں۔ تجزیے کی میں بات نہیں کر رہا، تجزیہ تو کسی کا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹرمپ پاگلوں کی سی حرکتیں کر رہا ہے، وہ اپنے داماد جیرڈ کشنر اور پراپرٹی ٹائکون وٹکوف کے مشورے سے فیصلے کر رہے ہیں اور کابینہ کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس کا انجام تباہ ہوگا۔ جرمن چانسلر کا نام ہے جناب فریڈرک مرس، اس نے کہا ایران کے خلاف جنگ کا حصہ ہم نہیں بن سکتے، آبنائے حرمت میں جہاد رانی کو فوجی تحفظ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے جناب کہ ایران کے خلاف جنگ پر امریکہ $2 بلین روزانہ خرچ کر رہا ہے۔ امریکی سوشل میڈیا پر یلغار ہے شہریوں کی، ان کا کہنا ہے یہی رقم اگر امریکی شہریوں پہ خرچ کی جاتی تو 2,70,000 طلبہ کو وظائف دیے جاتے، قرض ویسے دیا جاتا ہے، وظائف تو نہیں ہوتے، 1,43,000 خاندانوں کو پورے سال کے لیے مکان کے کرائے ادا کیے جا سکتے تھے۔ کرائے بہت بڑھ گئے ہیں امریکہ میں، اور بہت بڑا پرابلم ہے، کینیڈا میں بھی پرابلم ہے۔ خودکشی روکنے والی ہیلپ لائن ہے 988، اس کو 4 سال کے اخراجات اس کے پورے ہو سکتے تھے اس پیسے سے۔ ماں اور بچوں کے لیے غذائی پروگرام کئی سال چل سکتا تھا، غریب ماؤں غریب بچوں کے لیے۔ امریکہ کے تمام سرکاری اسکولوں کے بچوں کو 1 سال تک ناشتہ دیا جا سکتا تھا، کھانا دیا جا سکتا تھا، یعنی غریب بچوں کو۔ کم آمدن والے 10 لاکھ بچوں کے لیے مفت پرائمری اسکول کی تعلیم دی جا سکتی تھی، 1 کروڑ امریکیوں کو خوراک فراہم کی جا سکتی تھی، 1 کروڑ غریب امریکیوں کو، 30 لاکھ افراد کو طبی سہولت فراہم کی جا سکتی تھی۔ امریکی صحافی کمائی ورسن نے لکھا ہے، کمائی ورسن، میری فوج نے 168 معصوم بچوں اور 14 اساتذہ کو قتل کر دیا۔ ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا کہ ہم امریکی ہیں کون، ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیا بچوں کو مارنا لازم تھا؟ اگر کسی اور ملک نے ہمارے کسی اسکول پر حملہ کیا ہوتا اور بچوں کو قتل کیا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ امریکہ میں ان بچوں کے لیے سوگ اور تقاریب کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم انسان ہیں، ہم دوسری قوموں کے بچوں کے قاتل نہیں ہیں۔ ایران کی جانب سے انڈین جہازوں کو اپنا حرمت سے گزرنے کی، جو 2 جہاز گزرنے کی ٹینکر ہیں اصل میں،
اجازت دی گئی ہے، وہ اس کی کہانی سامنے آ گئی۔ فیبرری میں ممبئی کے ساحل سے 100 کلومیٹر، 100 سمندری میل یعنی دور، 3 ایرانی جہازوں کو اسٹیلر روبی، اسفالٹ سٹار اور الجزائفہ ALJAFZIA جائزہ الجفازیہ روک لیا گیا تھا، جو امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تیل لے کر جا رہے تھے۔ بلیک مارکیٹ میں تیل بکتا ہے، ان جہازوں کو، یہ جہاز جو ہے نا روک لیے انڈیا نے۔ اور ایک آپ کو تو پتہ ہے جہاز جو ہے وہ انڈیا کی اس میں مدد شامل ہو سکتی ہے، وہ تباہ کر دیا امریکیوں نے، ان کے مہمان تھے، غیر مسلح تھے اور مدد کو نہیں پہنچے، بالکل امریکہ کی گود میں جا بیٹھے ہیں مودی صاحب۔ ویسے وہ اگر موقع ملا تو گود سے اتر بھی جائیں گے، وہ چین کا متبادل بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں جو کہ وہ نہیں بن سکتے۔ وہ ایک ڈیوائیڈڈ معاشرہ ہے، چینی معاشرہ بہت منظم ہے اور بہت مستحکم ہے۔ انڈین معاشرہ جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے، منتشر ہے، باہم متصادم ہے، بے چینی ہے، اقلیتوں میں خاص طور پہ مسلمانوں میں ہے، سکھوں میں ہے اور بنگالیوں میں الگ سے۔ تو ان 2 جہازوں کو انہوں نے واپس جانے کی اجازت دے دی، ان میں 92,700 میٹرک ٹن گیس تھی ان 2 جہازوں۔ سوڈان سے خبر یہ ہے جناب کہ ایرانی حمایت یافتہ سرکاری فوج اماراتی حمایت یافتہ باغیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے علاقے پہ علاقے فتح کر رہی ہے۔ ایران نے، ایک اور خبر ہے یہ، اسرائیلی رہنماؤں، وزراء، کمانڈروں، پائلٹس اور خفیہ ایجنسیوں کے جو افسر ہیں ان کے پتہ معلوم کر لیے، ان کے ٹھکانوں کا پتہ چلا لیا، ان کے گھروں اور دفتروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تل ابیب میں خوف کی بڑی شدید لہر ہے، حکومت کے خلاف شہریوں نے مظاہرہ کیا ہے کہ جنگ بند کی جائے۔ افسر جو ہے اب چھپے پھرتے ہیں۔ ایرانی صلاحیت پہ حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنی صلاحیت ان کے اندر آ کہاں سے گئی؟ کیا روس اور چین وہ ایران کو یہ معلومات مہیا کر رہے ہیں؟ ایک خبر یہ ہے کہ ایک ایرانی صحافی آبنائے ہرمز میں کشتی کے ذریعے پہنچا اور اس کے مناظر فلم بند کیے، وہ سوشل میڈیا پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان جگہوں کی نشاندہی کی اس نے جس سے آگے جہازوں کو سرکنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ غیر ملکی آئل ٹینکر بھی دکھائے سینکڑوں کی تعداد میں، جنہیں ایران نے روک رکھا ہے، اور وضاحت کی کہ اگر اس لائن سے کوئی جہاز آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو کسی انتباہ کے بغیر پاسداران انقلاب اسے ڈرون کا نشانہ بناتے ہیں، حملہ کرتے ہیں ڈرون سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھانجی ہیں ماریا ٹرمپ، انہوں نے کہا ہے صدر ٹرمپ ایک جاہل، ان پڑھ اور بدعنوان آدمی ہے، وہ لالچی اور خود غرض ہے۔ جب اس طرح کے لوگ اقتدار تک جا پہنچتے ہیں تو جنگوں کا سبب بنتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھتے۔ چینی نژاد کینیڈین پروفیسر ہیں کار جیانگ نے 3 خطرناک پیش گوئیاں انہوں نے کی ہیں۔ ایک تو وہی کہ اسرائیل اور امریکہ ایران جنگ کی آڑ میں مسجد اقصی شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے یہ کہ ایران میں امریکی فوجیں داخل ہوں گی، امریکہ ایران کے خلاف ایٹم بم استعمال کر سکتا ہے، انہوں نے کہا کرے گا۔ اچھا جناب، ٹرمپ صاحب نے دعویٰ کیا آج کہ ایرانی فوج کو ہم نے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ کل ان کے وزیر دفاع نے بھی یہی بات کہی تھی۔ ٹرمپ صاحب کے اس دعوے کے ٹھیک 38 منٹ کے بعد ایران نے تل ابیب پہ 5 میزائل داغ دی۔ اب یہ میزائل بڑے ہیں، 1000 کلو سے 2000 کلو تک کا بارودی مواد لے جا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ خبر جو اب میں سنانے والا ہوں آپ کو، یہ ان سب سے زیادہ اہم ہے۔ پیٹرو ڈالر کی تباہی کا وقت قریب آ لگا۔ جنگ بندی کے لیے ایرانی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کھولی گئی تو ادائیگی چینی سکے یوان میں کرنی پڑے گی۔ CNN کا کہنا ہے کہ ایران بعض آئل ٹینکر کو اجازت دینے پر غور کر رہا ہے، لیکن ادائیگی ڈالر میں ہوگی، نہ یورو میں ہوگی، نہ پاؤنڈ میں ہوگی، یوان میں ہوگی۔ دنیا کا 20% تیل آپ جانتے ہیں یہاں سے گزرتا ہے۔ چینی اور روسی سکے میں ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ 1974 میں سعودی عرب سے جو معاہدہ ہوا تھا کہ تیل صرف ڈالر میں بکے گا، اس کے بعد یہ ایک بہت ہی بڑی تبدیلی ہے۔
مشرق وسطی سے تیل خریدنے والے ممالک کو ڈالر کی بجائے اب چینی کرنسی چاہیے ہوگی۔ چینی اپنے طور پر ایک ماڈل پہلے ہی چلا رہے ہیں، روس کے ساتھ بھی ان کے معاملات اسی طرح ہیں، برازیل کے ساتھ بھی، انڈیا بھی ایک حد تک یہ کر رہا ہے۔ ایرانی تیل کے بس یوان میں ادائیگی کرتا ہے وہ۔ پوری دنیا کے سینکڑوں جہاز میں نے آپ سرچ کیا، آپ نئے ہرمز میں پھنسے ہیں۔ اس اسنا میں تقریباً 1.5 کروڑ بیرل ایرانی تیل چین پہنچا دیا گیا ہے۔ آپ نئے ہرمز میں چینی ٹینکر آزادانہ گھومتے ہیں۔ جنگ بندی کے لیے ایرانی مطالبہ یہ بھی ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں اپنے اڈے بند کرے اور ایران کے مالی نقصانات کی تلافی کی جائے۔ ایران اپنا تیل دوست ممالک کو کم قیمت پر فراہم کرے گا۔ ڈالر میں خریداری کرنے والوں کو زیادہ ادائیگی کرنی ہوگی، $12 کا فرق ہے۔ منڈی میں ایک ہی چیز کی 2 قیمتیں ہوں گی اور 2 کرنسیاں رائج ہوں گی۔ آپ نئے ہرمز ڈالروں کے لیے نہیں، چینی یوان کے لیے کھلے گی، اور 52 سالہ پرانا نظام کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا۔ یوان کی شرط کے بعد امریکی ڈالر کو بچانے کے لیے چین یا برکس ممالک پر پابندیاں لگانا آسان نہیں ہوگا۔ چینی پروفیسر جیانگ ایک بڑے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں، جنہوں نے ایران پر حملے کی سمیت کئی درست پیش گوئیاں کی تھی، ان کا کہنا ہے امریکہ یہ جنگ ہار جائے گا۔ ایران سے روس اور چین کے تعاون کی بہت چونکا دینے والی تفصیلات سامنے آئی ہے۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ خطے میں امریکہ کے 10 جدید ترین راڈار سسٹم تباہ کر دیے گئے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق پینٹاگان کے حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا کہ ایرانی حملوں میں ان تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا جو نقشے پر دکھائے ہی نہیں جاتے تھے۔ یہ روسی اور انٹیلیجنس کے بغیر ظاہر ہے ممکن نہیں تھا۔ ایرانی جاسوسی سیٹلائٹس کا دائرہ محدود ہے، لیکن چین اور روس کا دائرہ تو محدود نہیں ہے۔ تہران کو 24 گھنٹے ہمہ وقت، سارا دن ساری رات مطلوبہ تصاویر اور معلومات اور نقشے ملتے رہتے۔ روسی تو کچھ بات کرتے بھی ہیں، چین خاموشی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس میں سب سے اہم کردار اس کے سیارے بیڈو اور بیڈو 3 کا ہے، بیڈو 2 اور 3 کا ہے۔ ریٹائرڈ ایک اسرائیلی جنرل ہیں جی، آموس یادلن، ان کے مطابق اگر ایران کو ہدف کا پتہ لگانے میں ایران چند منٹ بھی بچا لے، جو وہ بچا لیتا ہے، تو توازن بدل جاتا ہے۔ ایران جو ہے وہ چینی ساختہ جو چھپانے والے اسٹیلتھ جو کہا جاتا ہے ریڈار کو، وہ انہیں دکھا دیتا ہے، بے نقاب کر دیتا ہے۔ ایران 50 اینٹی شپ میزائل حاصل کرنے کے قریب ہے، جو اسے مل جائیں گے، جنہیں بحری بیڑوں کے شکاری کہا جاتا ہے۔ بحری بیڑوں کے شکاری۔ امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن اور جیرارڈ فورڈ ان میزائلوں کے زد میں آ سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل خاموش نہیں بیٹھ رہے، وہ ایرانی قیادت کی نقل و حرکت کی نقشہ سازی کر رہے ہیں، لیکن ابتدائی کامیابیوں کے بعد اب وہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکے۔ آپ نے دیکھا صدر مسعود پزشکیان لاکھوں لوگوں کے ساتھ تہران کی سڑکوں پر گھومتے رہے، بم بھی گرتے رہے۔ اب اس جذبے کا کوئی متبادل کہاں سے لائے گا؟ اسرائیلیوں کے دلوں سے خوف کون نکالے گا؟ اور ایرانیوں کو بزدلی کون انجیکٹ کرے گا؟ یہ بات ہمارے مولوی صاحبان بعد اپنا خلیجی ممالک کے سرپرستی میں سرگرم عمل ہو گئے ہیں، تو وہ ٹھیک کہا ہے اپنا جسٹس صاحب نے، مفتی صاحب نے، کہ ایران پہ حملہ اس لیے تو نہیں کیا کہ وہ شیعہ ملک ہے، وہ شیعہ فقہ نافذ ہے، اس لیے کیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اسرائیل کے مخالف ہیں۔ یہاں عقائد کی بحث ہو رہی ہے۔ عقائد کی کیا بحث ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا تھا 47 میں جب فساد ہوا اور لوگ قتل کیے گئے، تو کسی نے پوچھا تھا تم شیعہ ہو یا سنی ہو یا وہابی ہو یا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو؟ اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن کسی سے کہ تم دیوبندی ہو یا بریلوی ہو؟ یا یہ دیکھے گا، اس کے اعمال دیکھے گا، اس کی نیت دیکھے گا۔ آخری تجزیے میں
خلیج میں امریکہ اور اسرائیل کی ٹیکنیکل برتری اب باقی نہیں رہی۔ CIA کے سابق افسر بروس ریڈل کا کہنا ہے کہ جدید جنگوں میں موضوع رابطہ کاری اور مقامات کا درست تعین اسلحے سے زیادہ اہم ہے۔ جو جانتا ہے کہ دشمن کہاں ہے وہ جیت جاتا ہے۔ یہ اصول اب خلیج میں عملی طور پر نظر آ رہا ہے۔ خلیج پہلا میدان جنگ ہے جہاں الیکٹرانک وارفیئر روایتی جنگ سے زیادہ فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ روس اور چین تہران کی مدد کے لیے اپنی فوجیں نہیں بھیج رہے، لیکن وہ اس سے زیادہ اہم اور پائیدار کام کر رہے ہیں۔ انڈیا کے کرنل ہیں ریٹائرڈ راجیش کمار، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا انڈیا افغانستان اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ پاکستان اور ایران کے خلاف ہے۔ بھارت اسرائیل کے لیے پچھلی جنگ میں بھی جاسوسی کرتا رہا، یہ میں نے عرض کیا۔ انہوں نے کہا اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل کے منصوبوں پر اسرائیل اور بھارت میں جو اتفاق رائے ہے، میرا خیال ہے امریکی پشت پناہی بھی ہے۔ ہمارے بعد میں بصرین کمال کرتے ہیں پاکستان نے سفارتکاری میں بڑے قلعہ فتح کر لیا، کمال کر لیا۔ بھائی اچھا کیا، سعودی عرب اور ایران کے درمیان تلخی کم کر رہے ہیں۔ باقی ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسا شخص ہے جس پہ بھروسہ کیا جائے گا، جھوٹ بولنا جس کی فطرت ثانیہ ہے، دھوکہ دینا، بلیک میل کرنا، اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ تو معیشت کہاں ہے؟ معیشت کا کیا حال ہے؟ پٹرول بڑھ گیا اور بڑھے گا، بجلی بڑھ گئی اور بڑھے گی، مہنگائی بڑھ گئی اور بڑھے گی، بے روزگاری بڑھ گئی اور بڑھے گی، آبادی ملک سے بھاگ رہی ہے۔ اور یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ اپنا ترسیلات زر جو ہیں، باہر سے جو پیسے آتے ہیں، یہ ایسے آتے رہیں گے؟ اگر مڈل ایسٹ میں یہی صورتحال رہتی ہے، خدا کرے جنگ جلدی بند ہو جائے اور معقول شرائط میں بند ہو جائے، اگرچہ اسرائیل اور امریکہ پہ بھروسہ نہیں کیا جیسے تو پھر کوشش کریں گے جنگ بندی کے باوجود، کچھ عرصے کے بعد پھر سب بندی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ امریکی رسوخ اب کم ہو گیا اور اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا جو تھا تصور، متھ جو تھی، وہ ختم ہو گئی، وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر مڈل ایسٹ کی جو اکانومیز ہیں وہ تباہ ہوتی ہیں تو ترسیلات زر کہاں سے ہوگی؟ اور اس کو سنبھال لیں گے۔ جینیس ہمارے دوست نے لکھا ہے، اکنامک جینیس شہباز شریف اکنامک جینیس، یہ اپنے کاروبار کر سکتے ہیں، ملک کی معیشت کبھی ان سے چلی ہی نہیں ٹھیک طرح سے۔ اور کہا کہ ایران کے انہوں نے یہ لکھا ہے، میں تو ذاتی طور پہ تو مجھے میرے ان کا بہت خوشگوار مراسم رہے، مجھے ان کا بہت احترام ہے اور دل سے ہے، میں رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کے دور میں ملک دیوالیہ ہونے والا تھا۔ عمران خان کے دور میں پاکستان نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ قرض واپس کیا، سب سے زیادہ، $10.5 بلین۔ زر مبادلہ کے ذخائر کئی گنا بڑھا دیے نون لیگ کے دور کے مقابلے میں اور پیپلز پارٹی کے دور کے مقابلے میں۔ بڑی صنعتوں میں ترقی کی سطح جو ہے 12-13% تھی، بحیثیت مجموعی اکانومی 6% پہ پہنچ گئی۔ جب 6% پہ پہنچ جاتی ہے تو ٹارگٹ ہوتا ہے 2-3% اور بڑھا لی جائے تو غیر ملکی قرضوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی، آپ قرضے واپس کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ کارڈ جیسا کارنامہ انجام دیا گیا تیسری دنیا کیا ترقی یافتہ ملکوں میں بھی جسے کوئی تصور نہیں ہے۔ شجرکاری کی گئی، کرونا سے اچھی طرح سے نمٹا گیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا گیا، ان کے لیے پناہ گاہیں بنائی گئی، احساس پروگرام بنایا گیا، کرونا کے شکار خاندانوں کو 12,000 روپے فی قسط دیے گئے، اکانومی بہتر کی گئی، اور 9.5 لاکھ آدمی جو ہیں یا 9 لاکھ آدمی جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جعلی جو ڈالے گئے تھے، وڈیرے، ان کے ملازم، سرکاری افسر، سرکاری ملازم، وہ نکال دیے گئے۔ اب اللہ کے فضل سے پھر شامل ہو چکے ہوئے، رقم بھی بڑھا دی گئی ہے اور وہ ساری رقم رائے گاں ہے، کوئی قوم بھیک سے نہیں سنورتی۔ اس کے مقابلے میں الخدمت اور اخوت والے جو کچھ کر رہے ہیں اس سے لوگوں کو سہارا ملا ہے۔ وہ سب بچوں کو سنبھال، غزہ کے سب سے زیادہ طالب علم جو ہیں، جو بچے نکلے ہیں وہاں سے، انہیں عرب ملکوں نے پناہ نہیں دی جتنی پاکستان میں ملی ہے، اور وہ الخدمت نے کیا ہے۔ اور اخوت کا جو 25 سال پورے ہونے والے، انشاءاللہ اس پر کسی دن تفصیل سے بات کروں گا، اس کے لیے لاہور جاؤں گا۔ اور اس نے غربت کو ختم کرنے میں جو رول پلے کیا ہے وہ ساری حکومتیں مل کے بھی نہیں کر سکی، اور بغیر سود کے وہ قرض دیتے ہیں، اربوں روپے دیتے ہیں، اور ایسا زبردست نظام انہوں نے بنایا ہے کہ دنیا اس پہ رشک کرتی ہے۔ اگر وہ پاکستانی نہ ہوتے، مسلمان ہوتے نہ ہوتے
تو ان کو مل جو سودی، وہ اگر غیر سودی کا اپنا سودی پروگرام کر رہے ہوتے، غیر سودی سے چڑا ہے عالمی نظام کو، عالمی سودی نظام کو، تو ان کو نوبل پرائز بالکل مل جاتا۔ اس سے بڑا واقعہ تو قرۂ ارض میں غریبوں کی مدد کا کوئی ہوا نہیں ہے، اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کسی علاقے کا امتیاز نہیں، نسل کا نہیں، علاقے کا نہیں، مذہب کا نہیں، کسی چیز کا نہیں۔ وہ تھر پار کر والے اسے بھگوان کا بینک کہتے ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے لوگوں نے جو تعلیمی ادارے بنائے ہیں، ریڈ فاؤنڈیشن ہے، غزالی فاؤنڈیشن، اور کون سی ہے، تعمیر ملت فاؤنڈیشن ہے، سینکڑوں سکول ہیں، 12,000 یتیم بچے صرف ایک ادارے نے سنبھال رکھے ہیں، لاکھوں بچوں کو مفت تعلیم دی گئی ہے۔ وہ ڈاکٹر اعجاز قریشی مرحوم نے جو کاروان علم ادارہ بنایا تھا، وہ ہزاروں بچوں کو وہ وظائف دے رہا ہے۔ یہ تو کہ پیرل سوشل سیکورٹی سسٹم ہے، ورنہ تو ملک کلیپس کر جاتا۔ اور عمران خان دور میں نہیں دیوالیہ ہو رہا تھا، اب اتنے قرضے لیے گئے ہیں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کچھ تو اخبار نویسوں کو، معزز اخبار نویسوں کو اپنی ساکھ کا خیال کرنا چاہیے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کے بارے میں بہت کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، پاکستان کرے گا کیا؟ پاکستان کی جو سفارتی کوشش ہے وہ تو اور بھی بڑھ چڑھ کے ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور عمران خان کی رہائی سے وہ کوشش زیادہ ثمر خیز اور زیادہ جلدی نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں۔ لیکن کیا وہاں وہ اپنا پاکستان وہاں جا کے بیٹھ کے، یا یہاں سے خدا نخواستہ ایران سے جنگ لڑے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو پالیسی نہیں ہے، اور یہ اگر ہو تو یہ تو تباہی کے اس سے بڑا تو کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان جو ہے اس کو مڈل ایسٹ کو، جیسے اردوان نے کہا ہے، ایک حفاظتی نظام کی ضرورت ہے۔ عربوں میں بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں، میں نے کچھ نوٹس بنائے تھے، پھر میں نے کہا بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ پاکستان، ترکی، سعودی عرب، اور اگر ہو سکے لیٹر سٹیج پہ ایران، دوسرے ملک، اس میں آذربائیجان بھی شامل ہو سکتا ہے، اس میں شامل ہوں، اور اپنا دوسرے بعد میں دوسرے ملک بھی شامل ہو سکتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے۔ وہ جو ہمارے ایک چیف آف آرمی اسٹاف جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو نوکری کر رہے ہیں، انہوں نے کیا مدد کی سعودی عرب کی، اور کیا کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اسلحہ موجود ہے وہاں پہ، اور پہلے سے تیاری کی ہوتی تو نقصانات اور بھی کم کیے جا سکتے تھے۔ لیکن وہ تو جب پاکستانی فوج میں سے، معافی چاہتا ہوں اس لفظ کے لیے، ان کو پپو جنرل کہا جاتا تھا، آواز بھاری کر کے بولنے کی کوشش کرتے تھے، زندگی میں کام کبھی کوئی ڈھنگ کا کیا نہیں۔ وہ حبیب جالب کا مصرع ہے کہ مصرع کسی کتاب کے شائع نہیں لکھا، بس۔ وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ یہ بیل جو ہے یہ بندھا ہوا ہی 1.25 کا ہے۔ تو صورتحال جو ہے فی الحال تو یہ ہے، لیکن یہ کہ امریکہ میں تھکن کے آثار ہیں، ادھر ابھی تھکن کے آثار ہیں اسرائیل میں بھی، اور وہ بار دیگر گزارش یہ ہے جہاز کے معاملے میں کہ جھوٹ پہ جھوٹ نہ بولیں، سیدھی صاف بات پہلے کہہ دیتے کہ ہاں جہاز خریدا ہے، اور وزیر اعلیٰ کو اس کی ضرورت تھی، اور جب بھیجا تھا تو اعلان کر دیتے کہ ہاں وہ پہلی دفعہ وہاں سے مرمت کرانی پڑتی ہے۔ اور یہ جب خبر آئی، کسی نے، افواہ تھی خبر، میں کہا تھا کہ افواہ ہے، کہ صاحبزادے ان کے ہنی مون منانے کے لیے گئے ہیں، تو وہ تو ویسے کامن سینس بھی کہتی تھی کہ یہ مشکل ہے، تو اسی وقت کسی اپنے اخبار نویس سے اس کا انٹرویو کرا دیتے۔ یہ غلط فہمی انہوں نے خود پھیلائی ہیں، اور محترمہ مریم اورنگزیب وفاقی وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے لوگوں کی زبان بند نہیں کی جا سکتی، اور اگر فرض کیجئے وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں، عدالتوں سے سزا بھی دلوا دیں، لوگوں کو جیلوں میں بھی بھیج دیں، تو سمندر پار پاکستانیوں کی زبان کون بند کرے گا؟ زندگی آدمی سے سمجھوتا نہیں کرتی، آدمی کو زندگی سے سمجھوتا کرنا ہوتا ہے، حقائق کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کوئی اس کے سوا چارہ نہیں، اور اس کے سوا بھی کوئی چارہ نہیں۔ میں یہ جملہ دہراتا رہوں گا، مجھے اس کا پورا یقین ہے کہ عمران خان کے ساتھ مصالحت کرنی ہوگی، بات چیت جاری ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اصولوں کو نظر انداز کیے بغیر کوئی صورت معاملے کی بن جائے۔ لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔
اور ان کے بغیر اکثریتی 3/4 آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر ملک نہ سیاسی استحکام پا سکتا ہے، نہ معاشی ترقی ہو سکتی ہے۔ دلدل سے ہی نہیں نکل سکتا، معاشی ترقی کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔